دنیا ایک امتحان گاہ ہے. جس طرح بچے اپنے امتحان کو ختم ہو جاتا ہے تو کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اب ختم ہو گیا, اب رزلٹ کا انتظار ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں اس امتحان گاہ میں رہ کر جس طرح سے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے اللہ کو رہ کے دکھلائیں, ہے نا. جس میں سب سے اہم چیز ہے تکبر, جو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. کسی کو مال کا تکبر ہوتا ہے, تو کسی کو خوبصورتی کا, تو کسی کو اولاد کا, سمجھ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تکبر کے معاملے میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی, جب اللہ رب العزت نے دنیا بنائی تو دنیا بنانے سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پتلا بنایا تھا, کتنا مشہور واقعہ ہے وہ کہ شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا, ادب کا, تعظیم کا سجدہ. تو شیطان اکڑ گیا اور تکبر کیا, اور کیا کہا جانتے ہو, یہ مٹی کا بنا ہے. یوں مٹی اٹھائی اور ایسے گرایا زمین پر تو نیچے گر گئی. یہ مٹی کا بنا اور میں آگ کا بنا, میرے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں. ہاں, آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں, میں اس کے سامنے سجدہ کروں, سمجھ رہے. اور جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے نا تو اس کی دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے, دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے. جیسے کہیں ذرہ برابر بھی انسان کو تکبر آ جائے کہ میرا کھانا بہت اچھا بنتا ہے, مجھ جیسا تو کھانا کوئی بناتا ہی نہیں ہے, سمجھ رہے. تو ہمیں تو لگا یہ کھانے بنانے میں ہم نے خالی تکبر کیا ہے, تو پھر اللہ رب العزت وہ نعمت بھی دھیرے دھیرے ہم سے چھین لیتے ہیں, ہے نا. ہاتھوں میں لذت نہیں ہوتی, یا ہاتھوں میں وہ کمزوری آ گئی ہے کہ اب وہ کھانا نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو اس کی گندگی بالکل پسند نہیں ہے. کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے, جو کھینچے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اسکول کا, سمجھ رہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ بچے ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ تکبر کرے اکڑے کہ میں تو فرسٹ پوزیشن ہی آتا ہوں, مجھ جیسا ہوشیار تو پوری کلاس میں کوئی نہیں ہے, اس طرح سے تھوڑا فخر کرے زبان سے, سمجھ رہے. دل میں ایک خیال کا گزر جانا, اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے بسا اوقات, سمجھ رہے کہ ہم اپنے دل میں اکڑ رہے تھے, زبان سے بھلے نہیں کہا لیکن دل میں اکڑے تو وہ بھی اللہ دکھاتے ہیں, لیکن زبان سے کہہ دیا تو بالکل دکھے گا, سمجھ رہے. تو پھر وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو اسکول جانے والا, ہے نا, فرسٹ ڈویژن کا, سیکنڈ کلاس کا, تھرڈ کلاس کا, اللہ اسے بھی دکھاتے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز بالکل پسند ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی اکڑے. اور ہم اکڑ کس بات پہ رہے, یہ تو ہم سوچیں. ہم اس بات پر اکڑ رہے جو اللہ نے ہمیں دی. ہمارا خود کا اپنا کچھ نہیں ہے, نہ ٹیلنٹ ہمارا اپنا خود کا ہے نا, نہ خوبصورتی ہماری خود کی ہے, نہ مال ہمارا خود کا ہے. بسا اوقات مرد یوں کہتے ہیں یا بہنیں ہیں یوں کہتی ہے کہ میں نے کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا اپنے دیور کو, اور دیکھو آج کیسے بدتمیزی کرتا ہے میرے سامنے, میں نے کیا, سمجھ, اکڑتا ہے, اکڑتی ہے. بھائی اکڑتا ہے کہ میں نے کیا نہیں کیا, کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا شادی کروائی, آج اکڑتا ہے یہ, سمجھ رہے. تکبر. یا پھر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے یوں کہے کہ میں نے تو کتنی خدمتیں کی, ہے نا, ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کی, ہاں, ان کے بچوں کا خیال رکھا, ان کو اسکول لے گیا, ٹیوشن لے گیا, اور آج یہ اس طرح کرتے ہیں, میں نے ہی تو سب کیا ہے ان کا. اللہ رب العزت کو یہ جو میں ہے نا, میں کا گھر خالی ہوتا ہے, اللہ کو یہ پسند ہی کوئی نہیں. میں کا جملہ ہے نا, میں نے یہ کیا, ہمیشہ کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھ سے یہ کروایا, ہے نا. اللہ کے نبی نہیں, کوئی بھی بات ہوتی نا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے, لیکن اس طرح میں نے کیا, سمجھ رہے, میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے, میں نے اس طرح کیا. تو کوئی بھی ہم نے کوئی کام کیا, کوئی کھانا بھی بنایا ہے, دیکھا میں کتنا اچھی بریانی بنا لیتی ہوں, ہم نے اس طرح کہا نا, ختم.
ہم نے اس طرح کہنا ہی نہیں ہے. یہ کہنا ہے کہ دیکھا اللہ نے مجھ سے اتنا اچھا بنوایا, اس میں میرے لیے فخر کی بات نہیں, میرے رب نے کروایا. سمجھ رہے, یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی, جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی آئیڈیا آیا, کسی کو کوئی مشورہ تھا اور ہم نے کوئی مشورہ دیا, اور وہ مشورہ جو ہم نے دیا نا وہ مشورہ اتنا اچھا تھا کہ سامنے والے کو بہت نفع ہوا. دیکھا میرا مشورہ, میرا دماغ کتنا ہے. اتنی سی بھی بات ہم نے کہی نہیں ہے غلط ہے, ہم نے کیا کہنا ہے. یعنی ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ کہیں بھولے سے بھی ہمارے الفاظ میں تکبر کی بو تو نہیں آ گئی, تکبر کی مہک تو نہیں آ گئی. میرے رب نے کروایا, میرے اللہ نے کروایا, میرے لیے تو کوئی فخر کی بات نہیں تھی, یہ اللہ ہی کا فضل ہے, یہ اللہ ہی کا کرم ہے. یعنی بندہ اس طرح کہے ہر بات میں, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی. دیکھا میں نے تم لوگوں کے لیے لایا, نہیں اچھا وہ لے کر آ گئی نا میں آپ لوگوں کے لیے فلاں سامان, آپ لوگوں نے کھا لیا, آپ لوگوں کو پسند آیا. نہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا تھا, میں نے لایا نہیں, اللہ نے میرے دل میں ڈالا تھا کہ میں گھر چلتے چلتے جو ہے نا راستے سے جو ہے فلاں فروٹ لے لوں, اور دیکھو آپ لوگوں کا دل چاہ رہا تھا نا, تو اللہ ہی نے دل میں بات ڈالی تھی تو میں نے لے کر آئی. سمجھ, یعنی کہیں بھی ذرا بھی تکبر کا شائبہ نہ ہو کہ میں تو بہت اچھا برتن دھلتی ہوں. اگلی بار سے ایسے ہاتھوں میں مسائل آ جائیں گے نا کہ برتن ہی بمشکل دھلے جائیں گے, اللہ نہ کرے. یعنی تکبر جو کرتا ہے یہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں. جو انسان کسی بھی چیز میں, چاہے وہ اپنی اولاد کے تعلق سے کہ دیکھا میری اولاد کو میں نے پڑھایا لکھایا, اتنی خوبصورت, اتنی ذہین, اتنی ٹیلنٹڈ میری اولاد ہے, پھر کیا ہوتا ہے, میں کا گھر خالی ہوتا ہے. سمجھ رہے, تو یہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ شیطان نے جب یہ کیا نا تکبر, تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی, دل کی آنکھیں. ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو گئی وہ ایک الگ معاملہ ہے, دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جاتی ہے نا تو پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. جب انسان تکبر کرتا ہے نا تو دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, پھر سچ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ رہے, جیسے شیطان نے کیا تکبر کیا تو کیا, اب غلطی بھی کیا, اس کے اوپر سے اور مزید اکڑ گیا. جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے میں تو مردود ہے, تو نے میری بات نہیں سنی, تو اور نکل جائے یہاں سے جنت سے, تجھے میں جنت سے نکال دیتا ہوں. تو تیرے گلے میں اللہ نے, اس کے گلے میں اللہ نے لعنت کا توق ڈال دیا. بجائے معافی مانگنے کی اس نے کیا کیا جانتے ہیں, اس نے کیا کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, دیکھ لینا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جو میرے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. سمجھ رہے, وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو کوئی بھی چیز, مجھ سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتا. دیکھیے نا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہم دیکھیں جو سورہ کہف میں ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ان کی قوم والوں میں سے کہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے. سب سے نہیں, ہم میں نہیں کہا, سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں. سبحان اللہ, حالانکہ نبی تھے تو نبی تو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں نا ان لوگوں میں, وہ تو بیچاری قوم تھی. لیکن اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کا میں کہنا پسند نہیں آیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کو وحی بھیجی, موسیٰ تجھ سے زیادہ بھی علم رکھنے والا زمین پہ موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھے تو نبی, عاجزی تھی, تکبر نہیں کیا تھا انہوں نے, لیکن میں کہہ دیا نا, یہ میں کی مہک آ گئی ان کے بات میں. حالانکہ ان کا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہی ہوں نا تم لوگوں میں عالم, مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا, میں زیادہ جانتا ہوں تم لوگوں میں. ایک نارمل سی بات تھی. لیکن اللہ بولتے ہیں نا, اللہ اپنے بندوں کی, نیک لوگوں کی پکڑے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کر لیتے. سمجھ رہے, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی پکڑ چھوٹی بات پر کر لیتے ہیں, اور نارمل انسان بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے, ان کی پکڑ نہیں ہوتی. اور نیک انسان چھوٹا بھی گناہ کر لیتا ہے نا, اس کی پکڑ ہو جاتی ہے فوراً. سمجھ رہے, اصلاح کہیں ہے, کہیں کوئی اور چیز درکار ہوتی ہے. بہرحال تو کہا میں ہوں. تو اللہ نے کہا نانا موسیٰ تجھ سے زیادہ بھی علم رکھنے والا دنیا زمین پہ موجود ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا جا تلاش کر. ایک صاحب, ایک نبی آنے والے وقت کے ذوالنون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے, اپنے غلام کو یا وہ شخص کو, اور اللہ نے فرمایا کہ سمندر کے کنارے سے چلتے جانا, اور اپنے پاس توشے میں مچھلی رکھ لو, مچھلی تو زمبیل یعنی تھیلی ہوتی ہے نا چمڑی کی, اس طرح سے پانی لوگ بھر کے لے جاتے تھے,
تو کہا زنبیل میں چمڑی تھیلی میں جو ہے وہ مچھلی رکھ لو اور جہاں یہ مچھلی نکل کر پانی میں چلی جائے بس وہیں وہ راستہ ملے گا. بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال. تو پتہ یہ چلا کہ پھر اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی اور اس کا بھی بڑا طویل واقعہ ہے. مختصر یہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ کس بات پر کی؟ کس بات پر کی؟ تو اللہ اپنے بندوں کے اندر میں نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ یہ میں کی چادر اللہ کی ہے. جو اس کو کھینچے گا نا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. تکبر کی جو چادر ہے وہ اللہ کی ہے. جو اس کو کھینچے گا یعنی جو اس میں الجھے گا کہ میں ہوں وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے. ہمیں کہیں بھی میں بہت اچھی ہوں اپنی بہنوں میں بہت ذہین ہوں اپنی بہنوں میں، سمجھ رہے؟ میں بہت خوبصورت ہوں اپنی بہنوں میں، دیکھا نا میں کتنی یہ ہوں. اوہو خوبصورتی کیا ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری میں اللہ نہ کرے یا کوئی تکلیف میں یا چہرے پہ کچھ گر گیا لگ گیا، ہم کیا کریں گے؟ صرف خوبصورتی سب کچھ ہوتی ہے. تو ہمیں کہیں بھی چاہے وہ کھانا بنانا ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ بیان ہو. دیکھا نا میرے یہاں تعلیم میں کتنے لوگ جڑتے ہیں، میں بیان کرتی ہوں تو کتنے لوگ جڑتے ہیں، میں بیان کرتی ہوں تو وہ لوگ سنتے ہیں، سب آتے ہیں. میں ہی پورے محلے میں بیان کرتی ہوں، کوئی اور تھوڑی نہ کرتا ہے، کوئی اور تھوڑی نہ آتا ہے. کتنے سارے عالم میں کتنے سارے لوگ دین میں جڑے ہوئے، صرف میں ہی کرتی ہوں. یعنی کہیں بھی نہیں کہا بھولے سے بھی. وہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھولے سے بھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ میں نے کیا، میں نے کوئی کام کیا. یہ اللہ ہی نے کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا. چاہے وہ دین کا کام ہو، چاہے کسی بھی معاملے میں. آپ لوگ سمجھ رہے نہیں، میں کا گھر ہی خالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ اس کا مطلب معنی مفہوم سمجھائے اور عافیت کے ساتھ اس بلا سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے یا یوں کہہ لیں اس کی نحوست سے عافیت کے ساتھ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہم بتلائیں انہیں بھی کہ تکبر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا نحوستیں ہیں. سمجھ رہے؟ اپنے بچوں کو بھی ہم اس کی تعلیم دیں انشاءاللہ، تاکہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے، بہن بھائی سے ایسا نہیں کہ جب وہ کچھ کر رہے ہو تب ہم نے کہا تم کو پتا ہے تم یہ تکبر کر رہے ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہ ایسا نہیں، بلکہ ہم ان کو روزانہ وقت دیا کریں. 10 منٹ 15 منٹ اپنے بچوں کو جمع کریں، بھلے وہ 4 سال کے ہیں، بھلے وہ 5 سال کے، بھلے وہ 3 سال کے، لیکن ہم ان کو روز کی بیس پر ان کو تعلیم لیں. اب تو اور بد سے بدتر دور آنے والا ہے. ہم تو دیکھ ہی رہے سوشل میڈیا پہ موبائل کے ذریعے بچے کیسے برباد ہو رہے ہیں. اور جتنی تیزی سے اس لاک ڈاؤن سے لے کے اب تک سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے اور موبائل لوگوں کے ہاتھوں اتنے سالوں میں جتنی تیزی سے آیا ہے، بچوں کا بھی ایک پرسنل موبائل ہو گیا ہے. چاہے وہ چھوٹا بچہ 5ویں 6 کا ہو یا بڑا بچہ ہو، تو وہ غلاظتیں خباثتیں سب کو گھیر رکھی ہے. اللہ ہی ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. تو ہمیں بچپن ان کو ابھی سے ہی ترغیب دینی ہے. جو ہم سنتے ہیں سن کر سن نہیں ہونا ہے، اپنے گھر میں ہے نا ایک ماحول بنائے، ان کو بتلائے آج ہم نے یہ سنا. ایسا نہیں بہت لمبا چوڑا بیان کرنا ہے. بعض لوگوں کے مزاج میں تو اب گھر میں دین کا ماحول ہے نہیں، اور لمبی جو کہا کہ بھئی گھر میں کتابی تعلیم کرو تو 10 منٹ 15 منٹ آدھی گھنٹہ کتابی تعلیم ہی کرے، پڑھ رہے، جھومتے جا رہے، پڑھتے جا رہے، اور بچے یوں دیکھ رہے وہ دیکھ رہے. اماں بس کر دو نا. تو مزاج نہیں بنا اور آپ آدھی گھنٹہ لے کے بیٹھو گے تو کیسے چلے گا؟ دھیرے دھیرے مزاج بنے. 10 منٹ 5 منٹ روز ان کو دیں. ان کے لیے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے روئیں مانگے. سمجھ ہے؟ تو انشاءاللہ اس طرح سے خوب محنت کرے اپنے بچوں پر. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.